أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سارا سال مختلف موضوعات پر سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. ایسے ہی 13 جمادی الاخر 1430 سنہ ہجری بمطابق 7 جون 2009 سنہ عیسوی کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجران اور دیگر کاروباری حضرات کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا. اس سنتوں بھرے اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے معاشی بحران اور اس کے حل کے موضوع پر ایک سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں آپ نے معاشی بحران کے اسباب، تجارت کی فضیلت، تجارت کی اہمیت، تاجر کے اوصاف، اسلاف کا انداز تجارت، موجودہ معاشی بحران کے اسباب اور اس بحران کے حل اور تجارت و کاروبار کے حوالے سے انتہائی اہم اور مفید معلومات بیان فرمائیں. آپ اس سنتوں بھرے اجتماع کو اول تا آخر دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کا
انمول خزانہ حاصل ہوگا، اور آخر میں مختلف تاجر حضرات کے دیے گئے اس اجتماع کے متعلق تاثرات کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 13 جمادی الاخر 1430 ہجری ہے، 7 جون 2009 سن عیسوی، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس برائے تاجران کے تحت ہونے والے اس سنت و برے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع تجارت سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے، لہذا آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک عظیم الشان تابعی بزرگ کا انداز تجارت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی بیٹھ جائے کہ بطور ایک مسلمان مجھے تجارت میں کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک بڑی اخلاقیات کے حوالے سے پیاری حکایت مجھے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسط سے ملی۔ آپ کی کتاب احیاء العلوم الدین، اس کی دوسری جلد جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے، اس کی دوسری جلد میں تجارت کا پورا باب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس میں سے یہ حکایت آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں کہ ایک تابعی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بصرہ میں رہتے تھے اور ان کا غلام مقام شوش میں رہا کرتا تھا، وہ شکر کا کام کرتے تھے، شوگر، اور اسے خرید کر اپنے غلام کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ اسے بیچ دو۔ ایک مرتبہ غلام نے انہیں یہ پیغام دیا کہ علی جا اس بار گنے کی فصل پر آفت آئی ہے، یعنی گنا کم اگے گا، آپ ایک کام کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شکر خرید لیں کہ اب شکر مہنگی ہو جائے گی۔ انہوں نے زیادہ تعداد میں شکر خرید لی، کیونکہ ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نا اندر کی رپورٹ، تو ان کو ایک اندر کی خبر مل گئی، تو انہوں نے شکر خرید لی زیادہ تعداد میں۔ جب وقت آیا تو انہیں 30,000 کا نفع ہوا، وہ نفع لے کے واپس گھر آ گئے۔
میں نے پہلے عرض کر دیے تھے تابعی بزرگ، گھر واپس آ گئے تو انہیں بڑا افسوس و ندامت کا معاملہ ہوا. رات بھر بے کل رہے، وہ سوچتے رہے کہ یہ میں نے کیا کیا. 30,000 کا نفع ہوا مگر مسلمانوں کی خیر خواہی میں نقصان ہو گیا. بات سمجھ گیا؟ مسلمانوں کی